لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین گرامی، قرآن حکیم اور فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ ہمیں ہمارا مستقبل بتا رہی ہے۔ مستقبل ہمارا بڑا پرسکون ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ٹھاٹھ باٹھ والا ہے، لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام ایسا ہے کہ گویا کہ آپ اس کی مستقبل کی آپ کی تیاری ہے۔ تو جب آپ وہ کام کر لیں گے تو پھر آپ کا مستقبل بڑا خوبصورت اور بڑا شاندار ہے، اور ضمانت دینے والی جو ہستی ہے، جو ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے کی ضمانت سے بڑی کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو جب وہ ہستی ضمانت دے رہی ہے کہ تم یہ والی صفت اختیار کر لو، اور پھر اس کے بعد تمہارا مستقبل شاندار ہی شاندار ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا کسی وزیر سے رابطہ ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ وزیر ہے، وہ اس سے کہتے ہیں بس تم امتحان پاس کرو اور اس کے بعد نوکری حاضر ہے تمہارے پاس جو ہے۔ تو وہ آدمی کتنا مطمئن ہوگا اور کتنا خوش ہوگا کہ جو ہی میں فارغ ہوں گا، امتحان پاس ہو جائے گا اور فوراً مجھے نوکری مل جائے گی۔ تو حضرات گرامی، یہ بات تو دنیا کی ہے، دنیا داری کی ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکا بڑا خوش ہوگا، اور واقعہ میں اس کو نوکری مل گئی تو اب اس کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی، بہتر ہو گئی، خوبصورت ہو گئی۔ بس یہی بات ہے، تھوڑی وسعت کے ساتھ ہے، یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مستقبل کی بات وہ کر رہا ہے، لیکن متقیوں کے مستقبل کی بات کر رہا ہے، ان کے مستقبل کی بات نہیں کر رہا جو متقی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہے؟ متقی ہونے کے لیے حضرات گرامی سب سے پہلے آدمی کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا پڑتی ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینا پڑتی ہے، حج کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو بنیادی کام ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نماز، قانونی نماز پڑھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ ہماری قانونی نماز ہے، قانونی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو اصل نماز ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ اصل نماز کیا ہے؟ اصل نماز یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کو حاضر رکھو کہ میرا اللہ میرے دل میں موجود ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے، اور میرے سارے معاملات کی وہ نگرانی کر رہا ہے، اور مجھے اسی کی پیروی کرنی ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں ادھر ادھر ہوں گا سب اس کو پتا ہو۔
ایک بزرگ تھے، اپنے بچپن کی بات کر رہے تھے کہ میں جب فارغ ہوتا سبق پڑھ کے تو گھر جانے کے لیے تیار ہوتا تو قاری صاحب مجھ سے کہتے کہ نیچے دیکھتے دیکھتے جانا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں جانا، نیچے دیکھتے ہوئے جانا اور قدم جما جما کے رکھنا، یہ بے ہنگم قدم جو ہے جدھر مرضی ہے جاتے رہے، ایسا نہیں، پاؤں جما کے رکھو اور نیچے دیکھتے دیکھتے جانا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہوتا تھا قاری صاحب مجھے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کے خوف سے اسی حساب سے چلتا تھا، تو جب وہ کچھ عرصہ چلتے رہے اسی حساب سے تو وہ ان کی عادت بن گئی۔ تو حضرات گرامی، آدمی جب اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں جاننے والا سمجھ لے کہ وہ جان رہا ہے ساری چیزیں، تو پھر اس کی وہ عادت بن جاتی ہے۔ عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس بات کو وہ چھوڑ نہیں پاتا، پھر وہ اس کو حاضر نہ بھی ہو تو وہ ادھر توجہ رکھتا ہے، جب توجہ رکھتا ہے تو اس کو حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ وات بھی دیتا ہے، تو زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ میں اور بھی چیزیں ہیں جن کو قرآن حکیم فرقان حمید میں انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں آپ تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کپڑے سینے کی مشین بیوہ عورت کو دی جا رہی ہے اور فوٹو اخبار میں چھپ رہا ہے، جو ہے فوٹو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ نے جس کو مشین دی ہے وہ شاید بھول جائے، لیکن وہ جو دیکھنے والا ہے وہ نہیں بھولتا۔ اگر آپ نے حساب اپنا اس کے ہاں لکھوانا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، جو ہے۔ حضرات گرامی، کیا شاندار بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے، حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس تک کوئی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا اس تک کوئی پیغام نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے سارا، اس کو پیغام کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی ان کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، پیغام کی ضرورت کیا ہے، جو ہے نا۔ تو حضرات گرامی، وہ آپ کی مشین کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ بیوہ عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا حساب کتاب ادھر کیوں لکھواتے ہیں؟ اپنا حساب کتاب ادھر لکھوائیں، جو ہے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ کہ آپ کسی کو دو تو ساتھ میں پردہ داری بھی رکھو، اگلے کی عزت نفس جو ہوتی ہے اس کو مجروح نہ کرو۔ تو بہر کیف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین، یہ جو تقوی دار آدمی ہوتا ہے نا، تقوی دار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، اور پھر اس کا حساب کتاب اس سے نہیں لے گا۔ کیوں؟ کہ بے شمار لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور زندگی میں پھر ان سے ملاقات بھی متوقع نہیں ہوتی، تو گئے بھول گئے کس کو دیا تھا، کیا دیا تھا، بھول گئے، جو ہے نا۔ لیکن بھولے یہ ہے، وہ نہیں بھولتا، جو ہے نا، اس کے ہر چیز کا حساب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین، جو متقی ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ فی ظلال، وہ جب آخرت کا دور آئے گا۔ حضرات گرامی، یہ جو آخرت کی بات ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ خدا کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں ایسے نظر نہیں آتا، اور وہ نظر آ بھی نہیں سکتا، ہماری طاقت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی۔ آخرت نظر نہیں آتی تو لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بار بار ان کو دلائل دیتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک بتا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن نہ وہ نظر آتی ہے نہ وہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو چیزیں نظر نہیں آتی، عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، انسان ان کو قبول کرنے کی قوت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے کہ وہ نبی غیب کی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مخفی چیز بھی ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دنیا داری میں لگے ہوئے ہو،
اور وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے تم غافل ہو۔ حالانکہ یہ دنیا جو ہے اسی کے نظام میں آخرت بھی موجود ہے کہ یہی نظام، یہی دنیا بدلے گی، یہی کائنات بدلے گی اور آخرت کی دنیا تیار ہو جائے گی، وہ اس سے مختلف ہوگی بہت ساری۔ تو وہ جو ظاہر ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اس کو تو تسلیم کرتے ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن وہ جو ان کے باطن میں ہے، جو آخرت ہے وہ باطن میں خفیہ ہے، تو اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کائنات کا سب سے سچا انسان جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جتنے سچے انسان تھے انہوں نے بتایا یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آخرت بھی ہے جہاں تک تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ تھوڑی سی ایک بات ہے، عقل نہیں پہنچ سکتی، جن کو عقل والا کہا جاتا ہے، جن کو فلسفے والا کہا جاتا ہے، جن کو عقل والا کہا جاتا ہے، ان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، ابن عربی کی عقل پہنچ سکتی ہے۔ اب تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ابن عربی ہے کون، جن کی عقل وہاں پر پہنچتی ہے۔ تو ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں، وہ علم اور وہ مکشوفات عطا فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ان پر کھول دیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ابن عربی نہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا لوح محفوظ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو، لوح محفوظ است پیش اولیاء، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے سامنے لوح محفوظ کو سامنے کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو جو ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے اوپر کشف فرماتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، عقل والے نہیں دیکھ سکتے۔ اور وہ جن کو عقل والا کہا جاتا ہے ان کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، ایسے لوگوں کی عقل جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اس کی تابعداری میں رہتے ہیں، ان کی عقل وہاں پہنچ جاتی ہے، اور وہ آخرت کو اپنی عقل کے ذریعے بھی پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل جو ہے وہ نبی کی تابع ہوتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال۔ حضرات گرامی، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو بتائی جائیں اس دنیا کی تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جیسے آج سے 1000 سال پہلے کسی کو یہ بتایا جائے کہ ایک سلور کا ایک برتن ہوگا اور اس برتن میں لوگ بیٹھ جائیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کو اتار لیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کو اڑا کے آگے لے جائیں گے، تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوتے، وہ بولتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جہاں اتارنا چاہتے ہیں وہ وہیں اترتا ہے، جو ہے پورا نظام ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس لیے اس کو مان رہے ہیں۔ اگر ہم بھی 1000 سال پہلے ہوتے تو شاید ہم بھی وہی ہوتے، ہم بھی انکار کرتے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت بھی بیان کرتا ہے تو وہ انسان کی فہم کے حساب سے بیان کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی جب بیان کرتے ہیں ایسی چیزوں کو تو اس دور کے جو انسان تھا اس کی فہم کے مطابق بیان کرتے ہیں تاکہ یہ وہاں تک پہنچ جائیں آہستہ آہستہ۔ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی لوگوں کی سمجھ ہو تو سمجھ کے حساب سے، ان کے معیار کے حساب سے بات کرو۔ اگر آپ نے ذرا اونچی بات کر دی، منصور کی طرح علی الحق کہہ دیا، تو یہ آپ کو تختہ دار پہ لٹکا دے گی۔ یہ وہ ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آئے گی نہیں، تو سمجھ نہیں آئے گی تو الزام اپنے اوپر نہیں لیں گے، آپ کے اوپر الزام ڈالیں گے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، سمجھ ان کو نہیں آ رہی تھی، وہ تو اللہ کے نبی تھی، وہ ان کو سمجھا رہے تھے، سمجھ ان کو نہیں آ رہی تھی، فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال، عرب کی زمین ہے، آپ ذرا سوچیں
کہ سخت گرمی ہوتی ہے، پانی کم سے کم اس وقت بھی تھا اور آج بھی کم ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ پیش نظر رکھ کے عرب کی سرزمین جو مخاطب اولی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ فی ظلال، سائے ہوں گے گھنے گھنے. سائے کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب بہت سارے درخت ہوں گے، بہت سے درخت ہوں گے، سائیدار بھی ہوں گے، پھلدار بھی ہوں گے. اور وہ درخت کیا ہوں گے؟ عیون، وہاں چشمے بھی ہوں گے. ہر کو جا آب رواں، تو جہاں پر پانی جاری ہوتا ہے تو وہاں پر آبادی ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی ظلال، گھنے گھنے سائے وہاں پر ہوں گے، یہ ان میں ہوں گے. اور گھنے گھنے سائے اس لیے ہوں گے کہ وہاں پر چشمے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم متقیوں کو وہاں پر رکھیں گے. اور پھر رات کو بھی اصحاب کہف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوگی، کیوں سورہ کہف شروع ہو گئی ہے. تو ان کے حوالے سے بھی یہی بات تھی کہ وہ جب غار میں جا کے بیٹھے پہاڑ میں، تو ظاہر ہے وہاں نہ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں. تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رب ہے، رب کیا کہ رحمت مانگ رہے ہیں. تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہر چیز وہاں پر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ان کو ساری چیزیں. خیر، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَوَاكِهَا، اور میوے ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ پھل بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے. تو متقی وہاں پر ہوں. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ، اور وہ ساری چیزیں بہت بڑی مقدار میں ہوں گی. تو یہ ان میں سے انتخاب کریں گے کہ ان کو اس وقت کون سی چیز چاہیے. وفواکہ، اور بہت سارے میوہ جات ہوں گے، تو ان کو کون سی چیز چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ان کو وہاں پر مہیا کی جائے گی. حضرات گرامی، یہ ہے متقی کا مستقبل، کہ جو متقی ہوگا اس کا یہ مستقبل ہے. تو یہ ساری چیزیں ملے گی. تو کیا کوئی کھانے پینے پہ کوئی پابندی ہوگی؟ نہیں، یہ تو اللہ کے مہمان ہوں گے. قرآن حکیم میں بھی آتا ہے متقی لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، اور ہنیئن، خوشی کے ساتھ، پوری تازگی کے ساتھ جو ہے نا یہ اللہ کی نعمتیں یہ استعمال کرو. اب اللہ تعالیٰ پھر بات یاد دلاتا ہے، یہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں کیوں دی ہیں؟ بما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کرتے رہے ہو. ہمارے کہنے کے مطابق تم نے جوا چھوڑا، ہمارے کہنے کے مطابق تم نے شراب چھوڑی، ہمارے کہنے کے مطابق تم نے رشوت چھوڑی، ہمارے کہنے کے مطابق تم نے سود چھوڑا، ہمارے کہنے کے مطابق سردیوں میں صبح اٹھے اور وضو کر کے تم میری یاد میں لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے. یہ سارا جو تم نے میرے کہنا مانا ہے، بما کنتم تعملون، یہ جو تم کرتے رہے ہو ادھر، یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کے بدلے میں ہے. پھر اللہ رب العزت اپنی عادت بتاتا ہے، کہتے ہیں ہماری عادت ہے جتنے بھی نیکی کرنے والے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جتنی بھی نیکی کرنے والے ہیں ہم سب کو ایسی جزا دیتے ہیں. ان کی نیکی کے حساب سے بھی کہیں زیادہ جزا دیتے ہیں. حضرات گرامی، میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ بات کہی کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو توسع کے ساتھ مانگو. مانگنے میں محدودیت مت کرو. یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ جو ادھر مسجد میں آئے انہی کو معاف کر. کھلے دل سے بات کرو. اللہ کی مخلوق وسیع ہے، وہ ساری مخلوق کے سوارے میں اس سے سوال کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو یہ اس میں توسع پایا جاتا ہے
تو جب بھی اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے تو پورا توسع کے ساتھ سوال کیا جائے، اس سوال کو محدود مت کرو اپنی ذات تک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دے، یہ ہی والی بات چھوڑ دو جو ہے نا، اپنی ذات کی بات کرو، اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں دوسروں کے لیے دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے، ان کو بھی دے، ان کو بھی دے، ان کو بھی دے۔ حضرات گرامی، مختصر سی بات ہے، یہ مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں میں نے مختصر سی باتیں کی ہیں ان آیات کے بارے میں۔ تو انسانی زندگی یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے اس کے مستقبل کا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے۔ ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، تم نے میری اطاعت کا وعدہ کیا ہے، الست بربکم میں تم نے مجھے رب مانا ہے، تو جب رب مانا ہے تو تم اس کے مطابق چلو، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ اپنی رحمت کے خزانے تم پر کھول دوں گا۔ تو یہ آسان زندگی ہے اگر آدمی اس بات کو سوچ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیما کر لے، اے باری تعالیٰ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج سے میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں اور ایک تقوی دار کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اے باری تعالیٰ میں یہ بات بھی مانوں گا، یہ بھی مانوں گا، یہ بھی مانوں گا، اور یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں اس سے دعا بھی کرو کہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما، میں اس پر پکا رہوں، یہ نہیں کہ ایک دن کروں اور دوسرے دن پھر چھوڑ دوں، جو ہے اس پر پکا رہوں۔ استقامت کی دعا جو ہے وہ بھی کرو اور اس سے مدد مانگو اور اپنے وعدے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، تو حضرات گرامی پھر مستقبل سارا آپ ہی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر قائم ہو جائیں، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔